الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو پیدا کیا. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہمارے علم کا حال یہ ہے کہ اس کے دل میں آنے والے وسوسوں کو بھی ہم جانتے ہیں. پہلے کمال قدرت کو بیان کیا کہ ہم نے انسان بنایا. اللہ کی مخلوقات میں سب سے عظیم شان مخلوق انسان ہے، جو اللہ کی ہر شان سے فائدہ اٹھاتی ہے. اللہ کی جتنی شانیں ہیں ان تمام شانوں سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے. باقی مخلوقات خاص قسم کی شان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، چاہے وہ جانور ہوں، جمادات ہوں، حیوانات ہوں، ملائکہ ہوں. لیکن انسان ایک ایسی مخلوق ہے، ایسا اللہ نے اس انسان کو بنایا ہے، اللہ کی جتنی اوصاف، جتنی صفات، جتنی تجلیات، جتنی شانیں، ہر شان سے یہ انسان فائدہ اٹھاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ تمام مخلوقات کو اللہ نے اپنا غلام قرار دیا ہے. فرشتوں سے بھی کہا عباد مکرمون کہ یہ میرے معزز غلام ہے. مقام عبدیت سے آگے نہیں بڑھتے، لیکن انسان کو مقام عبدیت سے اٹھا کر مقام ولایت پر لے گئے، دوستی پر لے گئے. اگرچہ وہ ولایت بھی عبدیت سے ملتی ہے، عبدیت سے ولایت ملتی ہے، لیکن اس سے اوپر ایک سٹیٹس ہے، اس کے اوپر ایک شان. خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اے ایمان والو میں تمہارے ساتھ دوستی کا تعلق رکھتا ہوں. خود ارشاد فرما رہے ہیں. میرے مرشد عارف باللہ شاہ حکیم اختر صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، اگر یہ بات نازل نہ فرماتے کہ ہم تمہارے دوست ہیں تو ہماری زبان بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم اللہ سے دوستی کی بات ہی کریں. کہاں ان کی ذات ہے اور کہاں ہم بندے ہیں. جو نطفۃ امشاج، جس کی پیدائش ہی دو ناپاک پانیوں سے ہوتی ہے، جس کا میٹیریل اتنا خراب اور شان اتنی بڑھا دی، یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو کسی شے کی شان ہماری وجہ سے ہے، اس کی ذات کی وجہ سے نہیں ہے. ذات میں کچھ نہیں رکھا. انسان کہے میری ذات میں یہ، تمہاری ذات میں کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے اوپر سے آتا ہے.
لے مولا جلال الدین رومی رحمہ اللہ نے بڑی خوبصورت مثال دی کہ پھول میں خوشبو اوپر سے آتی ہے، اندر سے نہیں آتی۔ اندر سے تو صرف اس کا وجود بنتا ہے، زمین اس کے وجود کو بناتی ہے، اس کے اندر کھاد ڈالی جاتی ہے، اس میں گوبر ڈالا جاتا ہے، اس کے پودے میں نجس چیزیں ڈالی جاتی ہیں، اس کا وجود بن جاتا ہے اور وہ کلی بند رہتی ہے۔ اب بند کلی کو کھول لیں، آپ کو کسی جگہ کوئی خوشبو محسوس نہیں ہوگی، لیکن جب اس کے کھلنے کا وقت آتا ہے آسمانوں سے خوشبو آتی ہے اور اس کے اندر بس جاتی ہے۔ ہر انسان اس کانٹوں کے باوجود اس کے قریب آتا ہے۔ یہ انسان جو نطفۃ امشاج سے ہے، جب اللہ کی تجلیات اور اللہ کا فضل اس پر متوجہ ہوتا ہے، اسی انسان کی خوشبو کو پورے عالم میں پھیلا دیتے ہیں۔ اگر اپنی ذات کے اعتبار سے ہوتا تو سب میں خوشبو آ جاتی۔ ہر پھول میں خوشبو کیوں نہیں ہے؟ شکل ہے، خوشبو نہیں، وہ ڈالتے ہیں۔ گلوں سے چھپ نہ سکی جس کی بوئے پیر ہر، چھپائے گی کیا جمال اس کا بہار چمن۔ یہ دنیا کی چمن اور رنگینیاں، اللہ تعالیٰ کی بہار، یہ بہاریں اس کے جمال کو چھپا سکتی نہیں۔ گلوں سے چھپ نہ سکی جس کی بوئے پیر ہن، اللہ کی پیر ہن یعنی اللہ کی خوشبو ہے اس کے اندر جو آ رہی ہے، سب اوپر سے آ رہا ہے، وجود کے اعتبار سے نہیں ہے۔ وجود کے اعتبار سے تو ایک ہی چیز ہے، پھر ذائقے بدل رہے ہیں، خوشبوئیں بدل رہی ہیں، رنگ اور روغن بدل رہا ہے، میٹیریل تو ایک ہے۔ اللہ فرماتا اللہ ولی الذین آمنوا، ہم تمہیں دوست بنانا چاہتے ہیں، ہم عبدیت سے اٹھا کر ولایت پر لے جانا چاہتے ہیں، دوستی پر۔ میرے شیخ فرماتے تھے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے تو غلام محض ہے، لیکن جب واپس جائے تو ولایت کا تاج سجا کر جائے، اس لیے بھیجا ہے۔ دنیا میں اس کام کے لیے بھیجا، ایسے نہیں بھیجا، بیکار بازی کے لیے نہیں بھیجا کہ دنیا کی اس مٹی پہ مٹی ہو جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو بنایا، بڑی شان کے ساتھ بنایا۔ آدم السلام کی تخلیق میں فرمایا کہ ہم نے بیدئی، میرے اپنے ہاتھوں سے جس کو پیدا کیا تھا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں اللہ کی خاص قدرت مراد ہے، انہیں ہاتھوں اللہ کی خاص تجلی مراد ہے جس سے آدم السلام کو بنایا۔ معلوم کہ آدم السلام کی جو تخلیق ہے وہ خاص انداز میں ہوئی ہے۔ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، دل کے وسوسوں کو بھی ہم جانتے ہیں۔ کیوں؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم شہرک سے بھی تمہارے قریب ہیں، تم اپنے اتنے قریب نہیں ہو جتنے ہم تم سے قریب ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ مجھے بتاؤ، انسان کو مدد کی ضرورت ہو تو قریب والے کو پکارتا ہے نا، جو قریب ہو۔ دیکھو بھائی ساتھ والا کوئی ساتھ میں لیٹا ہوا ہے، کچھ بڑا بھائی صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب۔ اللہ فرماتے ہیں ہم تو تمہاری اپنی جان سے قریب ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں پکارنا چاہیے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ایسا محبوب کوئی دکھلائے، ایسا محبوب کوئی دکھلائے جو ہو ہر دم دل ہنسی کا حبیب، جو ہو ہر دم دل ہنسی کا حبیب۔ انسان کو غم آتا ہے مولا یاد آتا ہے، مولا کو یاد کرتا ہے، اس کے دل کا جو غم ہے اس کا مداوع مولا کرتا ہے۔ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی فرمایا کہ اگر آپ کو غم پہنچے ان مشرکین کی باتوں سے، منافقین کی باتوں سے، ان یہود و نصارہ کی باتوں سے آپ کو تکلیف پہنچے تو آپ کیا کریں؟ فسبح بحمد ربک، اپنے رب کو یاد کریں۔ آپ جب رب کو یاد کریں گے تو آپ کے دل کو سکون دے دے گا اللہ تعالیٰ۔ جب دل کو سکون مل جاتا ہے تو انسان کو کوئی پھر کسی شے کا غم ہی نہیں ہوتا۔ بات یہیں سے بنتی دراصل۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے اپنا قرب بتایا کہ میرا قرب کس قدر ہے، کہ میں تمہاری جان جو ہے نا، تمہاری جان اور جسم کے درمیان میرا حکم ہے اور میں ہوں، اگر یہ بیچ میں سے نکل جائے تو نہ جان رہے نہ تمہارا جسم رہے۔ یسألونک عن روح کے بارے پوچھتے ہیں کہ قل
قل روح من امر ربی، وہ اللہ کے ایک حکم ہے، وہ جب حکم آتا ہے، بڑی پیاری مثال مولانا شبیر عثمانی رحم اللہ نے دی ہے، فرمایا کہ ایک آدمی کارخانہ لگاتا ہے، بہت عظیم الشان کارخانہ، لیکن چلتا نہیں ہے۔ لوگ پوچھتے چلتا کیوں نہیں ہے؟ کہا کرنٹ نہیں ابھی تک آیا، بجلی کا کنیکشن نہیں ملا، اور جب بجلی آ کر وہ بٹن دباتا ہے تو کارخانہ چلنے لگتا ہے۔ فرمایا کسی طریقے پر اللہ جب انسان کے جسم، ماں کے پیٹ میں انسان کے جسم مکمل ہو جاتا ہے، اب امر ربی وہ کرنٹ آسمان سے روح کو لایا جاتا ہے، اور وہی پیٹ میں بچہ حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جب یہ نکل جاتا ہے وہ انسان ہے۔ میرے شیخ فرماتے تھے کہ ہم نے کبھی ایک دوسرے کو نہیں دیکھا، آپ نے مجھے نہیں دیکھا، میں نے آپ کو نہیں دیکھا، اس لیے کہ جو دیکھتے ہیں اصل چیز روح ہے، وہ ہم نے نہیں دیکھی، وہ نظر نہیں آتی، جسم ہے۔ لاش کو لاش کیوں کہتے ہیں؟ لاش ہے، حالانکہ جسم تو ہے، 6 فٹ کا جسم پڑا ہے، ہر چیز موجود ہے، لیکن کہا جی لاش ہے، لاش ہے ہو گئی، کیا مطلب؟ اصل جو شے تھی وہ چلی گئی۔ ایسا محبوب کوئی دکھلائے جو ہو ہر دم دل حزی کا حبیب، جو ہو موجود دل کی دھڑکن میں اور رگے جا سے بھی ہو زیادہ قریب۔ اللہ کی ذات ہے، نہ نقرب من حبل الورید، ہم شہر رگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے، اور جو اقرب ہوتا ہے اس کا حق سب سے زیادہ ہوتا ہے، اسی کو پکارا جاتا اس کا حق بھی سب سے زیادہ ہے۔ الاقرب فالاقرب، حدیث میں آتا ہے کہ حقوق کیسے پورے کرے؟ الاقرب فالاقرب، تو سب سے زیادہ قریب ہے، پہلے اس کا حق ہے، پھر اس کے بعد والے کا حق ہے، پھر اس کے بعد والے کا حق ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حق ہے، یاد رکھو، کیونکہ سب سے اقرب وہ ہے، نفس سے بھی زیادہ قریب ہے، ہماری جان سے بھی زیادہ قریب ہے، شیطان سے بھی زیادہ قریب، ہر چیز سے زیادہ قریب ہے۔ دنیا میں اور آپ جن کو قریب سمجھتے ہیں ان سب سے زیادہ قریب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور یہی ذات سے جب انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کو ہر شے سے عقل سمجھنے لگتا ہے، یہیں سے اللہ کی ولایت اور دوستی شروع ہوتی ہے۔ اللہ کی ولایت اور دوستی اسی کا نام ہے۔ یہ دوستی ہماری دنیا کی دوستی کی طرح نہیں ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا وصل جو ہے وہ دل کے ساتھ تعلق کا نام ہے، یاد رکھو، یہ دل خاص انداز میں جب مولا کی ذات کے ساتھ چپک جاتا ہے، اس کو اللہ کا وصال کہتے ہیں، اس کو اللہ کی دوستی کہتے ہیں، اسی کو اللہ تعالیٰ کی نسبت کہتے ہیں، جو دل کے ساتھ حاصل ہو جاتی ہے۔ پھر کسی لمحے اللہ تعالیٰ کو نہیں بولتا یہ انسان، کیونکہ تار لگ چکی ہے وہاں پر۔ دنیا میں اس لیے بھیجا تھا کہ جاؤ اس تار کو لگاؤ۔ اس لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعبدون کی تفسیر فرماتے لیعرفون، میری معرفت حاصل کرو۔ جب تم مجھے پہچان جاؤ گے تو پھر اس پورے عالم میں ہی میں ہوں گا، کوئی اور نہیں ہوگا۔ لیکن جب تک مجھے نہیں پہچانتے، مخلوقات میں الجھے ہوئے، غیر اللہ میں الجھے ہوئے۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے، ہر ایک کے قلب میں غیر اللہ ہے، غیر اللہ کا سہارا ہے، غیر اللہ کی امیدیں، سب غیر اللہ کو لیے بیٹھے۔ اللہ کی ذات سے دوری، جب اللہ فرماتے ہم تو اتنے قریب ہیں، ہمارا حق زیادہ ہے، ہمیں پکارو، ہمیں بلاؤ۔ جب انسان کے دل میں ایسا تعلق پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ وہ ہر شے سے اقرب اللہ کی ذات کو سمجھتا ہے، اور ایک خاص قسم کا رب اس کے دل اور مولا میں پیدا ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو، یہی اللہ کی ولایت ہے، یہی فصل ہے، یہی دوستی ہے، اسی کا حصول ہے۔ اللہ والوں کے پاس، بزرگوں کے پاس اس لیے آتا ہے، اور نفس اور شیطان یہی کام کرتے ہیں کہ خدا سے دوری کرتے ہیں۔ مایوسی کیوں حرام ہے؟ مایوسی اسی لیے حرام ہے کہ مایوسی کا مطلب ہے خدا کی ذات کچھ نہیں کر سکتی۔ مایوسی کا مطلب کیا ہے؟ یار اللہ کی ذات کچھ نہیں کر سکتی، یہ اس کا یہ مطلب ہے۔ جو یہ سمجھے کہ اللہ کی ذات کچھ نہیں کر سکتی تو آپ مجھے بتائیں، نہ نقر الیہ من حبل الورید کا مطلب اس نے کب سمجھا ہے؟ وہ تو اتنی قریب ہے، پھر کہتا اللہ کچھ نہیں کر سکتے۔ توبہ استغفر اللہ،
کیا کچھ نہیں کر سکتے کچھ نہیں کر. یہ مایوسی اس لیے کفر ہے، مایوسی کفر قرار دیا ہے. کفر کیوں قرار دیا؟ کہ خدا سے دوری کی دلیل ہے اور خدا سے بیگانگی کی دلیل ہے. اگر خدا کو پہچانتا تو کبھی یہ بات نہ کرتا. یاد رکھو، مایوس نہیں ہونا چاہیے، مایوسی کفر ہے. آپ دیکھیں 40 سال تک یعقوب السلام انتظار کرے، 40 سال کو وہی نہیں آئی تھی کہ تیرا یوسف زندہ ہے. وہی بھیج سکتے تھے اللہ تعالیٰ، یوسف السلام وہاں ہے وہی بھیج دیتے. نہیں، دل کے نہا خانے میں اللہ کے ساتھ ایک امید وابستہ تھی اور کچھ نہیں. آپ قرآن پڑھے، ایک امید وابستہ تھی قلب میں. نہیں، ایسا نہیں. اور بچوں سے کہا لا تیأسوا من روح اللہ، اے میرے بچوں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ. تحسسوا، جاؤ تلاش کرو. یوسف کو تو ہوگا عجیب، یوسف کیا تلاش، 40 سال ہو گئے، ایک دو دن کی بات تو نہیں ہے. یہاں تو سال ہو جائے گا، بس اب بندہ نہیں ملنے والا. یہ 40 سال ہو چکے ہیں. لیکن نبی کے قلب میں اعتماد اللہ دیکھیں، یہ نہا خانے میں ہے، یہ اندر کی تار ہے. یہ ہے دل کے نہا خانے میں جب مولا ہوتا ہے تو مایوسی قریب آ ہی نہیں سکتی. مایوسی تب آتی ہے جب مولا نہیں ہے، مولا سے دوری. آج جو ہمیں بات بات پر مایوسی ہوتی کہ یار یہ کیسے ہو سکتا، کیسے ہوگا، استغفر اللہ، کیسے نہیں ہو سکتا بھائی. حدیث شریف میں آتا ہمیشہ اللہ سے نیک گمان کرو، برا گمان نہ کرو. یار یوں ہوگا تو ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، بری باتیں نہ سوچو. اس لیے کہ کائنات میں پتہ نہیں ہل سکتا خدا کے حکم کے بغیر، تو کوئی واقعہ کیسے پیش آ جائے گا. لیکن اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے، بیگانگی ہے. بیگانگی کا نتیجہ ہے کہ قدم قدم پر مایوسی، اللہ کے ذات سے دور اور دور ہو جاتے ہیں اور دور ہو جاتے ہیں. مایوسی آئی اور دور ہو گیا خدا تعالیٰ. 40 سال انتظار کر رہے، 40 سال. اللہ اکبر، کہنا آسان ہے، چھوٹی مدت نہیں ہے، لیکن دل کے نہا خانے میں ایک امید ہے. جاؤ تلاش کرو. گم ہوئے تھے، چھوٹے سے بچے تھے، اور جب ملے تو نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے. یوسف السلام ملے، کس شان کے ساتھ ملے. یہ اعتماد اللہ تھا، اللہ کی ذات سے ایک امید تھی، اللہ کی ذات سے حسن ظن تھا. یہی تعلق ہے جو مطلوب ہے اس دنیا میں، کہ انسان کے قلب میں خدا کا ایسا تعلق پیدا ہو جائے. اسی کے لیے ساری کوششیں اور ریاضتیں اور محنتیں ہیں، اسی کے لیے عبادتیں ہیں، اسی کے لیے ذکر اذکار ہے. یہ ساری عبادات اور سارے اللہ کا خلاصہ یہ ہے کہ دل مولا سے چپک جائے. اگر یہ نہیں پورا ہو رہا، یہ کام نہیں مل رہا، اس کا مطلب ہے عادت تو پورا ہو رہا ہے لیکن اصل کام نہیں ہو رہا. عادت تو پورا ہو رہا ہے. ہماری عبادت، ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہمارا حج، ہمارا صدقہ خیرات ثمرہ نہیں لا رہا. درخت تو ہے باغ میں لگے ہوئے لیکن پھل نہیں آیا. آپ بتاؤ جب تک پھل نہیں آئے گا اس وقت تک اس کسان کو محنت کا کیا ملے گا؟ اصل پھل ہے جس پر پھل آنا چاہیے، اور جس دن پھل آ جائے گا تو میرے دوستو ایمان کا پھل اس وقت ملتا ہے جب انسان کا قلب مولا کے ساتھ جڑ جاتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے وجد حلاوت الایمان، ایمان کی مٹھاس پا لیتا ہے وہ شخص من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما. اللہ رسول جب اس کے دل میں جا گزی ہو جاتے ہیں، قابض ہو جاتے ہیں، اس انسان کو ایمان کے درخت کا پھل مل جاتا ہے. حدیث شریف ہے، صاف حدیث ہے. کب پاؤ گے پھل؟ ایمان تو ہے لیکن پھل ابھی نہیں آیا. بالوں کی کمی ہے، وہ کمی یہی ہے کہ اللہ رسول کا وہ تعلق ابھی تک نہیں ملا، دل پر نہیں چھائے، دل کے نہا خانے میں نہیں بیٹھے. قرآن نے کہا لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم. جب دل کے نہا خانے میں مولا آ جاتا ہے پھر پوری دنیا ملامت کی اس کو پرواہ نہیں ہوتی. اس لیے میرے شیخ فرماتے تھے ایک آدمی کے پاس 1 کروڑ روپیہ اس کے جیب میں ہو اور دیکھنے میں وہ سیدھا سادہ ہو، لوگ اس کا مذاق اڑائیں، کسی اس کے لباس پر اس کا مذاق اڑائے تو دل میں ہنسے گا کہ بے وقوف ہو، میں تمہیں خرید لوں گا، میرے پاس اتنے پیسے، تم میرے ظاہر کو دیکھ رہے ہو. مومن کی بھی شان ہوتی ہے جب دل میں اللہ کے تعلق کی دولت ہوتی ہے پھر دنیا کی کسی شے کو کچھ نہیں سمجھتا. جب یہ نہیں ہے
ہر شے بڑی ہے، اچھا ہم سے ہر شے بڑی ہے. دیکھو یہ کھمبا بھی بڑا ہے، پنکھا بھی اونچا ہے ہم سے، یہ درخت بھی بڑے، ہر شے بڑی ہے. لیکن جب یہ مولا تک چلا جاتا ہے تو پھر یہ سب سے بڑا ہے. اللہ کی تعلق کی وجہ سے یہ پھر ان مخلوقات میں بڑا ہو جاتا ہے، یہ مخلوقات میں بڑا ہو جاتا ہے اللہ کے تعلق کی وجہ سے. رب العرش العظیم کے اس سے جب تعلق ہو جاتا رب سے، عرش عظیم کے رب سے، تو کہاں چلا گیا یہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی مقام اور مرتبہ تھا کہ عرش سے بھی آگے چلے گئے، عرش سے بھی آگے چلے گئے، عرش بھی گردِ راہ میں رہا، اس سے بھی آگے چلے گئے. بایزید بستامی کے بارے میں آتا ہے، ایک بار مراقبہ کیا تو عرش تک چلے گئے روح کو لے کر. عرش نے کہا کیسے آئے بایزید؟ انہوں نے کہا اللہ کی تلاش میں. کہا ان کی تلاش میں تو ہم بھی ہیں، ہم ہیں، اور آگے مقام ہے. ہر آگے جبریل السلام نے کہا ہم بھی نہیں جا سکتے، وہاں جا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں، ہمارے محبوب وہاں تک چلے گئے. سبحان اللہ، وہاں آگے چلے، وہاں سے مال و دولت ہمارے لیے وہاں سے لے کر آئے، تحفے وہاں سے لے کر آئے. آپ سوچیں کہاں سے لے کر آئے، لیکن وہ کس لیے دیا؟ تاکہ میں اور آپ بھی خدا سے ایسا تعلق پیدا کریں. اقیم الصلاۃ علی ذکری کا کیا مطلب ہے؟ نماز قائم کر میری یاد کے لیے، یعنی میری یاد تیرے دل میں بس جائے تیری نماز کی وجہ سے. اور تنہا الفحشاء والمنکر، اور منکر اور فحاشی سے نماز تجھے دور کر دے. یعنی دو چیزیں تیرے اندر تیری نماز پیدا کر دے، ایک ہمارا تعلق خاص پیدا کر دے اور نفس اور شیطان سے تجھے دوری پیدا کر دے. تو معلوم ہوا کہ تیری نماز نماز ہے، ورنہ تیری نماز نماز نہیں ہے. اس لیے کہ جب اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر نہ نفس کا رہتا ہے نہ شیطان کا رہتا ہے. نفس اور شیطان کی ماننا دلیل ہے کہ ابھی مولا کا نہیں مانا. معاشرے کو دیکھ کر چلتا ہے، یہ ابھی مولا کا نہیں مانا. وہ کسی کو نہیں دیکھتا، مولا کو دیکھتا ہے. یہی نہا خانے میں اللہ کا تعلق آتا ہے. لا خافون فی اللہ لومۃ لائم، پوری دنیا ملامت کرے، اس کو کچھ پرواہ نہیں، کیونکہ اپنے دل میں وہ دولت رکھتا ہے، اس کو اس دولت پر ناز ہے. وہ اللہ کے تعلق کی دولت ہے، اللہ کی ولایت اور دوستی کی دولت ہے. حضرت شاہ ولی اللہ رحم اللہ نے ویسے تھوڑی مغل بادشاہوں سے کہہ دیا دل دارم جواہر عشق پارا عشق تابیلش، میرے دل میں اللہ کی محبت کے موتی ہے مغل بادشاہوں، کہ دارت زیر گرد و میر سامانے کے من دارم، اس نیلے آسمان کے نیچے کوئی ایسا سامان والا ہے تو لے کے آؤ، لے آؤ میرے پاس. اب کیا ہے یہ چھوٹے سے وجود میں؟ اورنگزیب عالمگیر کے والد ایک دفعہ ناراض ہو گئے. کس سے؟ ملا جیون رحمت اللہ علیہ سے. یہ ملا جو استاد ہے، بہت بڑے اللہ والے، بہت بڑے اللہ والے. عجیب بات ہے، بہت بڑے اللہ والے. ملا جیون رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے. دو بھائی تھے، ملا جیون ملا بڈن. یہ عالمگیر کے استاد تھے، بڑی شان والے استاد تھے. جب بھی جاتے تھے عالمگیر بادشاہ، بہت بڑا بادشاہ تھا، افغانستان کے اندر تک حکومت تھی اور پورے ہند پر ان کی حکومت تھی. ہندوستان کی کسی سرحد سے کوئی گزر نہیں سکتا تھا جب تک کہ دلی سے اجازت نامہ نہ آتا. ایسی حکومت تھی، ایسی مضبوط حکومت تھی. 50 سال جہاد میں گزار دیے انہیں، جہاد میں 50 سال. اور درویشی کا یہ عالم تھا اس بادشاہ کی کہ اپنے ہاتھ سے ساز و سامان بناتے تھے، فروخت کر کے اس سے روٹی کھاتے تھے، کیونکہ استاد نے نصیحت ایسی کر رکھی. تو ملا جیون رحمت اللہ علیہ سے استاد کے والد ناراض ہو گئے. عالمگیر کے والد یوسف پڑھتے تھے. بادشاہوں کی تو منڈ میں دماغ گھوم جاتا ہے. حکم دیا کہ چلو گرفتار کرو، ساری خلطیں اور سارے ساز و سامان واپس لے لو. بادشاہ خلطیں دیتے ہیں، کوئی جاگیر دے دیتے ہیں، کوئی مکان دے دیتے ہیں. عالمگیر کو بڑی تشویش ہوئی کہ میرے استاد کے بارے میں حکم صادر ہو چکا ہے. دوڑتے گئے گھبرائے، استاد جی ابا بہت ناراض ہیں آپ پر،
اصل کوئی شرعی مسئلہ تھا، انہیں خلاف فتویٰ دے دیا۔ جھگڑا تو یہی سے ہوتا ہے، جھگڑا یہی سے ہوتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے یہودیوں نے جو شہید کیا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا تو ان کی نصیحت کی وجہ سے کیا، انہیں نصیحت کی تھی کہ یہ غلط ہے۔ اس وقت کا بادشاہ کوئی ایسی شادی کرنا چاہتا تو جو محرم ہے، انہوں نے کہا حرام ہے۔ انہوں نے کہا تم مولوی لوگ تم کون ہوتے ہو، آروں سے چروا دیا۔ یہ ایسے بدبخت یہودی ہیں، اپنے نبیوں کے قاتل ہیں، اللہ کے پیاروں کے قاتل ہیں۔ کہ مجھے آپ کو قتل کریں یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اپنوں کو نہیں چھوڑا انہوں نے۔ ایک روایت میں نے پڑھی کہ صبح میں فجر میں 70 نبیوں کو اکٹھا کر کے شہید کیا، اور جب ان کے لیے جو ان کے صحابہ تھے مقربین نے احتجاج کیا تو شام کو ان 70 اللہ والوں کو قتل کر دیا جو صحابیت کی نسبت رکھتے تھے۔ ایسے بدبخت ہے، جیسے قیامت تک کے لیے ان پر خدا نے لعنت ڈال دی، اس لیے نبیوں کو قتل کرنے کی وجہ سے۔ بادشاہوں سے جھگڑا یہی ہوتا ہے، دوڑے ساتھ چڑھا ہوا ہے، حضرت استاد بیٹھے، استاد جی میرا ابا بہت ناراض ہے، آپ کے خلاف حکم جاری ہو چکا ہے۔ گھبرائے نہیں، اچھا ہم بھی اپنی فوج لاتے ہیں، چلو چلو مسلح لاؤ، لوٹا لاؤ، ہماری مسواک لاؤ، جلدی کرو، ہم بھی ابھی فوج لاتے ہیں، ہم اپنی فوج لاتے ہیں۔ وضو کرنا شروع کر دیا۔ اب عالمگیر چونکہ خدمت میں رہا تھا، وہ ان کے مقام مرتبے کو جانتا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں اگر یہ ہاتھ اٹھا دیں گے ایک لمحے میں میرے باپ کا تختہ الٹا جائے گا۔ بس واپس گئے، ابا میرے استاد جی بھی فوج لا رہے ہو، کہاں سے فوج لا رہا ہے؟ کہا کہ آسمانی فوج منگوا رہے ہیں، مسلح منگوایا ہے، وضو کے لیے لوٹا اور مسواک منگوائی ہے، اور کہا کہ ابھی میں اوپر رابطہ کرتا ہوں۔ کیا تعلق تھا، بادشاہ وہیں ٹھنڈا ہو گیا، اپنے آرڈر واپس لے لیے۔ انہیں کہا کہ بھئی کچھ پتہ نہیں آسمانوں سے کیا اترا ہے۔ یہ تعلق ہے دوست، اسی کا حصول ہے جس کے لیے میں اور آپ پیدا ہوئے۔ خدا سے ایسا دل جڑ جائے کہ سب غیر کے سہارے ختم ہو جائیں، ہمارے دل میں سہارا ہو تو ایک مولا کا سہارا ہو۔ اللہ فرماتے نا نقرب من حبل الورید، ہم شہرک سے زیادہ قریب ہیں بھائی، ہمیں پکارو، ہمارے ساتھ تعلق لگاؤ، پھر سارے تعلقات کام دیں گے، اسباب بھی تمہیں کام دیں گے، اسباب بھی تمہیں پھر کام دیں گے، ورنہ اسباب کام نہیں دیتے۔ 1000 اسباب لوگوں نے جمع کیے، کام نہیں آئے، کام نہیں آئے۔ ہمارے ساتھ گائے کو پوجنے والوں نے کتنے اسباب جمع کیے، کہا کہ ہم ان کو لقمہ بنا لیں گے، لیکن ان کو پتہ نہیں تھی یہ درویشوں کا ملک ہے، یہ درویش ہے یہاں، اور آپ سب درویش ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے دین کی خدمتیں، یہ ایسی مجلس ہیں، یہ کیا اللہ ایسی چھوڑ دیں گے جو آئے کچھ کر لے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ کسی عالم نے بڑی پیاری بات لکھی کہ قوم پر اللہ نے سکینہ نازل کر دیا جنگی حالات میں، بجائے پریشان ہونے کے خوب کھا پی رہی ہے، مذاقیں کر رہی، شغل شروع ہے، اور فوج میں جرت پیدا کر دی، شہید ہونے والوں کے لواحقین میں ہمت پیدا کر دی، اور میں سب آسمانی کام ہے، ایسی چکائی ہوئی کہ اب تک زخم چاٹ رہا ہے، تک چاٹ رہا ہے۔ تو کس سے تکلیف ہے؟ دین والوں سے تکلیف ہے، یاد رکھو۔ اگر دین والوں سے تکلیف نہ ہوتی کسی مارکیٹ پر بم مارتے، ہمارے کسی بڑے کارخانوں پر بم مارتے، مسجد مدرسے درویشوں کی جگہوں پر بم مارے، اللہ رسول کے نے جو ٹھکانے بنائے ان کے جگہ پر بم مارے، یہ دلیل ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اصل
یہ ہمارے دشمن ہیں، یہ دین والے ہیں، کیونکہ اس لیے ملک بنا ہی دین کی بنیاد پر ہے، یاد رکھو۔ جب بھی اس قوم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ کیا ہے اللہ نے فتح دی ہے، اور جب اسباب کا سہارا لیا ہے کچھ نہیں، اسباب بھی تو تب کام کرتے ہیں بھائی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیر چلا رہے، مٹی پھینک رہے ہیں اللہ کے حکم سے، اور اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ حالانکہ رسول اللہ پھینک رہے ہیں، رسول اللہ پھینک رہے ہیں، صحابہ تیر چلا رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، آپ نے نہیں پھینکا، مولا نے پھینکا جو چیزیں نشانے پہ جا کے لگا ہے، آپ نے نہیں پھینکا۔ اللہ نے اس کی نسبت اپنی طرف فرمائی، یہ جو نشانے پر کسی شے کا لگنا یہ تمہارے نشانے کا کمال نہیں ہے، یہ ہمارا فیصلہ ہوتا ہے کہ یہاں لگنا چاہیے۔ ورنہ وہی کام دوسرا کرتا ہے ناکام ہو جاتا ہے، تو کرتا ہے کامیاب ہوتا ہے، کیا مطلب اس کا؟ تو تیرے پاس زیادہ فن ہے؟ نہیں، ولکن اللہ رما، خدا کی مدد، تم نے قدم اٹھایا خدا کی مدد تمہارے ساتھ ہو گئی، تم نے پھر جو کرنا چاہا اللہ نے وہی کرا۔ یہ ہے وہ تعلق مان اللہ، یہ دل کے نہا خانے میں مولا ہے، مایوسی نہیں، مایوسی قریب نہ آنے دے، یاد رکھو بہت خطرناک چیز ہے۔ آج اس زمانے میں ہم مایوسی میں ڈوبے ہوئے ہیں، حالانکہ نالاکی بھی ہماری اپنی ہے۔ کسی بزرگ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو ہمیں نقصان پہنچا کر کیا فائدہ ہے؟ مجھے بتاؤ، کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم اپنے آپ کو خود نقصان پہنچاتے ہیں اپنی حرکتوں کی وجہ سے، پھر جب نقصان ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ سے مایوس ہونا شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں بھائی، کام اب بھی بنے گا تو اسی سے بنے گا، اگر تو نقصان بھی کر چکا ہے تو اسی سے رابطہ کر، اس کو اپنے دل کے نہا خانے میں بٹھا، غیر کا سہارا نہ لے، مولا کا سہارا لے، ہر حالت میں مولا کا سہارا، ہر حالت میں۔ ہاں بتائیں کہ 70 صحابہ شہید ہیں غزوہ احد میں، ایسے لاشیں بکھری اور بڑے بڑے پیارے صحابہ، بڑے بڑے پیارے صحابہ، اور 70 زخمی تڑپ رہے ہیں، چیخ و پکار کر رہے ہیں، ہائے مر گئے، مر گئے، پانی پلا رہے ہیں، ادھر آواز آ رہی، ادھر چیخنے چلانے کی آواز ایسے، اور پھر آ کر کفار کہتے اس حالت میں کہ دوبارہ تم پر حملہ ہونے والا ہے، تو آگے سے کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ کا بھی ہے۔ کیا تعلق میں اللہ تھا، تکلیف ظاہر بھی کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بخار ہو گیا تو آہ آہ کرے، آہ ہائے آہ آہ، جسے نے کہا آپ تو اتنے مضبوط انسان ہیں، آپ بخار میں آہ آہ کر رہے ہیں، کہا کہ مولا میری آہ سننا چاہتا ہے، کیونکہ انسان پر ایسا وقت آ جاتا ہے کہ بالکل پھر بے بس ہو جاتا ہے، آدمی کہتا اللہ تو ہی ٹھیک کرنے والا ہے، میری حالت تو ایسی ہے۔ تو میرے شیخ فرماتے ذرا بیماری آج سارے جذبے ختم ہو جاتے ہیں، ورنہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا، تھوڑی بخار ہوا سب جذبے جا چھوڑو بھائی، بخار ٹھیک ہو جائے بھائی، بعد میں دیکھیں گے جو کچھ کرنا ہے۔ کہا اللہ میری آہ سننا چاہتے تھے اسی لیے تو بخار دیا ہے، یہاں میں مضبوط ہو کر کیوں دکھاؤں، اپنی کمزوری دکھاؤں گا میں، کیونکہ کمزوری کبھی اللہ کو ہماری کمزوری پسند ہوتی ہے، کبھی ہماری ہمت پسند ہے، کبھی کمزوری پسند ہے۔ میں نے فرمایا کہ سفر میں جاؤ تو 2 رکعت پڑھنا، یہ نہ کرنا میرے اندر ہمت ہے میں تو 4 ہی پڑھوں گا، تاکہ کمزوری دکھاؤ، ہم کمزوری دیکھنا چاہتے ہیں تمہاری۔ پتہ ہے مکہ میں روزہ رکھ کر گئے تھے، رمضان میں مکہ فتح ہوا، روزہ رکھ کر گئے، اور عصر کا وقت تھا، مقام قدیس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکے، آپ نے دودھ منگوایا اور دودھ پیا سب کے سامنے، صحابہ کرام نے فوراً اپنا روزہ توڑ لیا، فرمایا دیکھو یہاں کمزوری دکھاؤ، یہاں رخصت پر عمل کرو، اللہ کو یہاں رخصت پسند ہے، کیونکہ آگے جہاد ہونا تھا، ایسا نہ ہو کہ اس میں کمزوری ہو جائے اصل کام میں۔ اس لیے حاجی کے لیے ایام حج میں روزے منع کر دیے، ورنہ وہ 9 کا روزہ رکھے گا تو وہاں پر عرفات میں قیام کیا کرے گا، ان کو منع کر دیا، میرے آپ کے لیے افضل ہے روزہ رکھنا، 1 سال اگلے پچھلے
گناہوں کی بخشش بھی اور 1 سال اگلے پچھلے اس کے برابر ثواب بھی ملتا ہے. لیکن حاجی کو منع کر دیا کہ نہیں تو نے یہاں رخصت پر عمل کرنا ہے، یہاں پر یہ نہیں کرنا، روزہ نہیں رکھنا ہے آپ. تو میرے دوستو اس حالت میں بھی جب ہر وقت ایسا تھا کہ ہر طرف ایسی حالات تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشہور کر دیا تھا کہ پیغمبر سلام دنیا سے چلے گئے، شہید ہو گئے، اس وقت بھی ان کے تعلق میں اللہ کا حال یہ تھا، قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ کافی ہے ہمارے لیے. بس میرے دوستو ونحن اقرب من حبل الورید ہمیں سبق دیتا ہے سب سے اقرب جو ذات ہے اس سے تعلق پیدا کریں، اسی کو پکاریں، اسی کو اپنے دل کے نہا خانے میں جگہ دیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بھائی یہ